السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان نجیب ایوبی حاضر ہے راہ اسپیشل کے خصوصی پروگرام سقوط مشرقی پاکستان، عوامل، اسباب، سد باب۔ تو اس حوالے سے آج کے اس پروگرام کی پہلی قسط آپ کے سامنے ہے، اور آج ہمارے مہمان ہیں جو وہاں مجاہدانہ کردار بھی ادا کرتے رہے ہیں پاکستان کو بچانے کی جدوجہد میں، وہ ہیں مولانا محمد سراج الحق صاحب۔ السلام علیکم سراج صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ میں نے بڑا مختصر سا تعارف آپ کا کرایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف تھوڑا سا خود کرائیں کہ آپ کون، اور مغربی پاکستان آنے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے، اور دور طالب علمی میں کیا ہوا، اس کے بعد ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ میرا نام محمد سراج الحق ہے۔ میں چٹاگانگ انگریزی میں کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو چاٹگام کہا جاتا ہے۔ چاٹگام، جی۔ میں چاٹگام شہر کا رہنے والا ہوں، اور بنگالی کمیونٹی سے میرا تعلق ہے۔ آپ بنگالی ہیں؟ جی، بنگالی ہوں۔ زبان کے اعتبار سے؟ زبان کے اعتبار سے میں بنگالی ہوں، اور 1956 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میری عمر 4 سال تھی۔ تو آپ نے پاکستان کو یہ جو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، میں ابھی بتا دیتا ہوں، آپ نے پہلے یہ بتایا کہ آپ نے تعارف کرائیں۔ ہاں، میں کہہ رہا ہوں اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ تو اس وقت تو میری عمر حساب لگائیں 17 یا 18 سال تھی۔ اچھا جی، جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا 1971 میں؟ جی، 1971 میں۔ جی، تقریباً 18 سال میری عمر تھی۔ اچھا، ٹھیک ہے سراج صاحب۔ تو میں یہ بتا دیتا ہوں، میرے یہ پس منظر اگر آپ نہیں معلوم کریں گے تو بات کلیئر نہیں ہوگی۔ تو وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال 56 میں ہو گیا، جب میری عمر 4 سال کی تھی۔ 5 سال عمر میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اوہو، سراج صاحب یہ بتائیے، یہ جو پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں دو الگ الگ تعصب کی بنیاد پہ تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، وہ بنگلہ بھاشو بول رہے ہیں، ہماری اس میں جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمن کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اور وہ لوگ مغربی پاکستان کے بسنے والوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں یہاں کی ناانصافیوں کے بارے میں۔ تو ذرا مجھے یہ صورتحال بتائیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس سوال پہ آنے سے پہلے میرا ایک سوال اور وہ کلیئر کر دیں کہ یہ 16 دسمبر 1971، میرا سوال یہ ہے کہ ایک دن میں تو نہیں آ گیا، ظاہر ہے کہ اس سانحے سے پہلے کوئی ایسے حالات بن رہے ہوں گے، ایسے معاملات بن رہے ہوں گے جس کے نتیجے میں ایک ایسا وقت آیا کہ پاکستان جو ہے وہ مجبوری میں دو لخت ہو گیا۔ تو یہ بتائیے کہ یہ پیچھے کے حالات کیا تھے؟ سانحہ تو چلیے ایسا اندوناک سانحہ ہے کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن یہ پیچھے جو اسٹوری چل رہی تھی اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں تو ہم صحیح نتائج کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور بنیادی سوال کیا۔ عرض یہ ہے کہ ہم نے جو مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان جو آزادی حاصل کی ہے، انگریزوں سے حاصل کی ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا انگریزوں ہی نے 1757 میں ہمارے غداروں کے تعاون سے مشرقی پاکستان یعنی پورے پہلے سب سے ابتدائی طور پر مشرقی پاکستان کو، اس میں 3 ریاستیں تھیں۔ ایک ریاست بنگال، دوسرا بہار، تیسرا اڑیسہ۔ تینوں پر انگریزوں نے حکومت قائم کی۔ انگریزوں کو تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ بنگالی مسلمانوں نے کبھی بھی حکومت کرنے نہیں دیا۔ اس میں حاجی نصر علی، حاجی شریعت اللہ، پیر دودو میاں، اور یہ میر قاسم، اور تیتو میر، شہید تیتو میر۔ اس کے بعد جہاد کا سلسلہ جاری رہا، اور یہ جہاد زبانی بھی تھی، تحریری بھی تھی، اور ڈرامہ اور مختلف طریقے سے بھی لوگوں کو آگاہی دی کہ آزادی کیا چیز ہے، غلامی کیا چیز ہے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ ہماری زبان کو تبدیل کیا۔ تعلیمی میکالے نام کے ایک دانشور نے ایک تعلیمی پالیسی دی، لارڈ میکالے جی۔ تو اسی کے بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہاں اس طریقے سے لوگوں کو تیار کیا جائے جو رنگ اور زبان کے لحاظ سے تو وہ بنگالی ہوں گے یا ہندوستانی ہوں گے، لیکن ذہنی طور پر وہ انگریز ہو جائیں، وہ اپنے اقدار سے، اپنے دین سے اور اپنے ماضی سے دور ہو جائیں، کٹ جائیں۔
تو یہ کام کرنے کے یہ تو بعد مغربی میں نے پاکستان میں اس بھی کے یہی بعد کام ہوا نا؟ یہ سلسلہ چل کے یہ کام پھر صرف پاکستان مشرقی- بن گیا، یہ تو- پاکستان بن گیا، میرا کہنا یہ پھر پاکستان وجود میں آ گیا۔ پاکستان وجود میں آنے سے پہلے یہ 1906 میں جب مسلم لیگ تشکیل دی گئی، وہ مسلم لیگ نام سے کوئی پارٹی نہیں تھی، مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے نام سے کام شروع کیا، پھر وہ پارٹی میں تبدیل ہوا۔ ان کے جدوجہد سے مغربی پاکستان کے علاقہ کے لوگ بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے، یہاں تک کہ جا کر 1947 میں پاکستان وجود میں آ گیا۔ اس میں انگریزوں کی بھی شکست ہوئی، ہندوؤں کی بھی شکست ہوئی، اور انگریزوں کے سرپرستی میں، ہندوؤں کے سرپرستی میں وہاں ایک زیر زمین تحریک اٹھی، وہ کمیونسٹ تحریک، کمیونزم۔ تو وہ تو پورے علاقے میں کمیونزم تو پہلے سے بھی راج کر رہا تھا نا، اس میں عموماً پورا، یعنی لکھنؤ اور یہ پورے بیلٹ میں جی جی جو مشرقی بنگال ہے، جی جی جی، یہاں تو کمیونزم مطلب پنپ رہا تھا، اور انہوں نے اتنا سرمایہ لگایا، مطلب سرخو کتابیں ہر جگہ میں دستیاب ہو جاتی تھی، انہوں نے سب سے یعنی کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پھر زبان اور علاقائی تعصب کو پھیلاتے رہے، پاکستان بن گیا۔ اب پاکستان بننے کے بعد اصل المیہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ تاریخ میں جو ہماری یعنی یہاں پاکستان بننے سے اصل المیہ شروع ہوا، پاکستان بنتے ہی المیہ شروع ہوئی۔ اس سے پہلے تو علماء کو استعمال کیا، علماء دیوبند نے جمعیت علماء ہند کے ساتھ، ہند بنا کر کانگریس کے ساتھ اتحاد کیا۔ آپ دیکھیے 16 بیان یعنی مقرر تھے، یہ ابوالکلام آزاد سبحانی اور ان کے پیروکار سے یہ باشانی وغیرہ، وہ اسلامی اچھا، یہ سوشلزم۔ مولانا عبدالحمید باشانی آپ بتا رہے ہیں کہ ابوالکلام آزاد کے فالوورز تھے، جی، آزاد سبحانی کے، آزاد سبحانی کے، اچھا، جی جی، ابوالکلام جو- آزاد نہیں، جی، ابوالکلام آزاد تو سچا مسلمان بھی تھا اور اسلام کے اچھے انہوں نے یعنی پیروکار تھا، لیکن آزاد سبحانی نے اسلامی سوشلزم کے نام سے کمیونزم اچھا، اسلامی سوشلزم کا نازا وہاں سے جس لگا، کو مساوات محمدی مشرقی پاکستان سے لگا، یہ نعرہ بھٹو کا نہیں تھا، نہ اسلام یہ بھٹو کا نہیں یہ تھا، یہ تو بھٹو کا- پرانا تو ہم نے تو نعرہ۔ یہاں 1971 میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں یہ تھا نا اسلامی سوشلزم، وہ اسلامی سوشلزم ایسا رسگلہ ہے جس کے یہ بھٹو بھی لگاتے تھے، مجیب الرحمان بھی لگاتے تھے اور نہرو بھی لگاتے تھے، یعنی جو اپنے آپ کو اسلام سے الگ رکھنا چاہے مطلب اس وقت یہ بہت وہ زیادہ یہ بولے مقبول کہ عام میں نعرہ تھا، اوکے، مقبول عام نعرہ تھا سوشلزم۔ بس آپ دیکھیے عرب ممالک تک، ناصر تک، صدام حسین تک، آگے تک یعنی لوگ ایک اچھا چلیں کم ٹو ہوا دا چل پوائنٹ، پڑی۔ بالکل تو آپ نے بہت اچھی بات کی، جی۔ میں سمجھ تو گیا کہ اس یہ کے بعد جو ایک میں نے- سازش تھی کہ جی۔ لوگوں کے ذہن تبدیل کیے جائیں، ان جی کو جی۔ زبان کی بنیاد پہ، جی۔ رنگ اور نسل کی بنیاد پہ تقسیم کیا جائے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بہت مشکلات سے ہندو کے منہ سے نکال کے آپ نے پاکستان بنا لیا، جی جی 1947 میں، جی 1947 میں پاکستان بن گیا۔ اب ان کی ایک لیڈرشپ بن گئی، ٹھیک ہے، ان کی ایک لیڈرشپ تھی جو مشرقی پاکستان سے بلونگ کرتی تھی، اور مسلم لیگ کا وجود بھی مشرقی پاکستان میں ہوا، جی جی تو پاکستان سے ان کی محبت تو زیادہ ہوگی نا، مطلب اس لیے کہ پاکستان بنانے والے یہی لوگ تھے۔ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان توڑنے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، پہلے اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھے، پاکستان سے محبت اسلام کی وجہ سے ہے، اسلام کی وجہ سے، اسلامی آئیڈیولوجی، اسلامی نظریات کی بنیاد پر ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ کل مسلمین اخواتن، یہ سارے مسلمان بھائی ہیں، اور علامہ اقبال نے ایسے ایک نعرہ دیا تھا، ارے علامہ اقبال تو نہیں چل رہے نا وہاں، دیکھیں وہاں تو مجیب چلا، مجیب نے کیا بات وہ کی؟ ہمارے گاؤں مجیب کو رکھے، مجیب کوئی اکثریت مہرا تو ہے۔ مجیب کے ساتھ تھی نا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، پاکستان بنتے ہی 48 میں قائد اعظم کا انتقال ہو گیا یا ان کو شہید کر دیا گیا۔ قائد اعظم کے بعد یہاں سازشیں شروع ہوئی، خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل بنے، پھر ان کی حکومت ختم کر دی، آگے پیچھے کیے۔ پہلی سازش جو کی ہے امریکہ نے یہ کیا ہے، اپنے ایک نمائندہ کو، ایک مہرا کو ادھر بھیجا، غلام محمد بوگرا، محمد علی بوگرا، ہاں محمد علی بوگرا، غلام محمد تو محمد علی بوگرا، محمد علی بوگرا جی جی، امریکہ میں بھی سفیر رہا اور دوسری جگہوں پہ، یہ پہلے امریکہ کا نمائندہ تھا اوکے، جو پاکستان میں اس نے اپنا نمائندہ کے طور پر بھیجا۔ اس کے علاوہ یہاں کابینہ میں بھی، حکومت کے کلیدی عہدے میں
میر جعفر کی اولاد بھی موجود تھی، سکندر مرزا. اسکندر مرزا. جی جی، ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا اسلامی پاکستان. ہمارا پروگرام چونکہ ٹائم لیمٹ ہے، جی جی میں سمجھ گیا، ناظرین بھی ہماری بات کسی حد تک ظاہر ہے کہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ ہوتے ہوا تو جناب یہ تو سیاسی معاملات ہو گئے کہ کس طریقے سے سیاستدانوں نے اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا. تو وہ قوتیں کیا کر رہی تھیں؟ کون سی؟ جو متحدہ پاکستان کو متحد رکھنا چاہ رہی تھیں. ایک طریقے سے تو پھر دینی قوتیں اور پاکستان کو متحد رکھنے والی قوتوں کی یہ ناکامی ہے نا کہ وہاں پر جو پاکستان توڑنے والے ایلیمنٹ تھے انہوں نے اپنے ووٹ کا تمام تر حصہ جو ہے وہ شیخ مجیب کو دے دیا. دیکھیے، شیخ مجیب کو اس بنیاد پر دیا، شیخ مجیب نے وہاں تعصب کے بنیاد پر ہر جگہ میں نعرہ لگایا. جیسے کراچی میں محرومیت کا نعرہ لگا کے الطاف حسین صاحب کو آگے بڑھایا کہ بھائی ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے باپ دادا کا نام پوچھا جا رہا ہے، فلاں فلاں. اس طریقے سے وہ مجیب الرحمان نے اپنے مطلب براری کے لیے اس نے بنگالی قومیت اور بنگالیوں کے محرومیت کے بنیاد پر لوگوں کو جگایا، منظم کیا. یہ محرومی کا احساس، محرومی کا احساس زبان کا جو زبان کا نہیں ہے. تو آپ دیکھیے، کاغذ مشرق پاکستان میں بنتا ہے. اس نے یہ کہا کہ کاغذ کی فیکٹری ہمارے پاس ہے، کاغذ یہاں سے مغربی پاکستان جاتا ہے اور مغربی پاکستان سے وہ واپس ہمارے پاس آتے ہیں. تو جو 1 روپیہ کے جو یعنی کاغذ ہمیں جو ملتا ہے، یا گروچ لینے جو بھی ملے، وہ 8 آنا میں وہاں مغربی پاکستان کو ملتے ہیں، ہمیں 1 روپیہ میں خریدنا پڑتا ہے. اور یہ جو ہے نا، حالانکہ وہ چیز ہمارے ہیں. اسی طریقے سے پارسن ہیں اور 3 فورسز ہے، ایک نیول ہے، ایک یعنی بری بحری یہ ہے. اس کے ہیڈ کوارٹر بھی مغربی پاکستان میں تھے اور ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم ایک فوج میں بھی بنگالیوں کے قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے نہیں لیا جاتا تھا، نہیں لیا جاتا. اس کو بھی سینہ چھوٹا ہوتا ہے، قد چھوٹا ہوتا ہے، اور اس طرح کی ان چیزوں کو پھر انہوں نے کیا کیا، جگہ جگہ میں جیسے پورٹریٹ ہیں تو سائن بورڈ لگایا، اس میں ایک گائے کی تصویر ہر جگہ میں گولی کوچہ میں انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یعنی انہوں نے نصب کیا. اس میں ایک گائے ہوتی تھی، اس کے تھام جو ہے نا بہت بڑا سا، وہ مغربی پاکستان کے یعنی حصے میں، اور منہ جو ہے نا وہ مشرقی پاکستان میں. تو اچھا، علامتی طور پہ لوگوں کا ذہن بنایا گیا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. زیادتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں. اسی کی بنیاد پر میری بات سنیے، میں مانتا ہوں یہ ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں، یہ سیاستدان اور سیاست تو یہی کہتی ہے نا کہ لوگوں کی محرومیوں کا مداوع کیا جائے، ان پہ مرہم رکھا جائے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ سیاستدان اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو آپ اتفاق کریں گے میری بات؟ یہ بالکل میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کا الگ ہدف جو ہے نا، اسلام کو نشانہ بنانا ہے. مشرقی پاکستان کے لوگ بغیر مولویوں کے، داڑھی والوں کے بغیر کسی اور کو ووٹ نہیں دیتے تھے، کسی اور کو لیڈر نہیں مانتے تھے. جن کے لیڈر شریعت اللہ ہو، تمیر ہو. تو شیخ مجیب کی تو داڑھی نہیں تھی. میں یہی عرض کر رہا ہوں. تو انہوں نے تعصب کے بنیاد پر ان کو مغربی پاکستان والوں نے اور باہر کے قوتوں نے ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا، اور یہاں سازشیں ہو رہے تھے مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا جائے. میں ایک آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، کسی زمانہ میں ضرب المثال تھا، حجت بنگال اور حکمت چین. 1943 سے کہ وہ جنگ کے دوران کے جو بھوک اور پیاس کے جس کے اوپر کرشن چندر نے اندھتا لکھی ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. ان چیزوں کو منظر کو سامنے لاتے ہوئے آپ بنگال کے لوگ بھوکے بنگالی ہو گئے. یہاں پاکستان میں جنگ اخبار ہے، آغاز ہے، مشرق ہے، بہت سارے ایسے اخبارات تھے. وہ مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کے آپ جو انہوں نے تعصب پھیلایا. ٹھیک ہے، یہ تعصب والی بات ہماری آ گئی سراج صاحب، تعصب والی بات آ گئی. اور تعصب تو پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. جی جی، پاکستان میں بھی اسی طریقے سے قومیت کی بنیاد کے اوپر سندھ کے اندر کام ہو رہا ہے، مہاجروں کے ساتھ کام ہو رہا ہے. یہ فارمولہ وہی ہے. دو الفاظ آپ یہ سن لیجئے میرے سے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی شہادت کے بعد، انتقال کے بعد جو یہاں سازش شروع ہوئی، اس کے اظہار خواجہ ناظم الدین صاحب نے پشاور کے ایک جلسہ میں بھی کیے. انہوں نے کہا کہ بھائیوں، ہمیں تم سے جدا کیا جا رہا ہے. یا ابھی 70 کا واقعہ نہیں آیا،
है ना। इसके अलावा ये मुकालमा तकबीर के सफ़ा में भी मौजूद है, फाइल में मौजूद है कि लियाकत अली खान साहब ने कहा कुरकुर नहीं करा करो, ये सुरवर्दी साहब को कहा था। सुरवर्दी भी तो मुस्लिम लीग के ही थे। जी जी। और उसके बाद अवामी लीग बने, उनको कहा कुरकुर नहीं करा करो, हमसे अलग हो जाओ, हमसे अलग हो जाओ। ये किसने कहा? ये लियाकत अली खान साहब ने। क्यों कहा? क्यों कहा मतलब वो महरमियत की बात करते थे, हमें हुकूक की बात करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ मगरबी पाकिस्तान पहले से सोच रहा था। बिल्कुल, ये पहले से ये इनके एजेंडा में था, मगरबी पाकिस्तान के एजेंडे में था कि अगर कोई इस तरह की बात करे तो वो कुड़कुड़ हो गई। जी जी। तो उनका पहले एजेंडा में था मशरक़ी पाकिस्तान को अलग कर देना। आपको कई नाम बताऊंगा, आप जानते हैं आप सहाफ़ी है, सहाफ़त में के साथ ताल्लुक़ है। ये अली मुख्तार रिजवी साहब, रईस अमरहवी साहब, अली अख्तार रिजवी साहब, बहुत सारे कम्युनिस्ट ऐसे सहाफ़ी और दानश्वरान, वो बार बार कहते हैं मशरक़ी पाकिस्तान हमारे लिए बोझ है, वहाँ हर साल तूफ़ान आता है, वहाँ सैलाब आता है, उनको हमें पालना पड़ता है, आवाम के ज़हन बनाया गया मगरबी पाकिस्तान में। तो आप ये कहना चाह रहे हैं इन शॉर्ट कि वो जो महरूमियाँ थी वो अपनी जगह तो मौजूद थी। और इसी तरह मुझे याद पड़ रहा है कि अय्यूब जब आए तो उन्होंने इम्यूनिटी का एक कानून पास किया ना, कि उसकी बुनियाद के ऊपर मगरबी पाकिस्तान के साथ कुछ और सलूक किया जाएगा और मशरक़ी पाकिस्तान के साथ कुछ और सलूक किया जाएगा, ऐसा ही था। मैं एक बात आपको बताता हूँ, अभी की बात है, अभी किसिंजर का इंटरव्यू शाये हुआ है, उसने उसमें बताया कि अय्यूब खान साहब ने 1960 में एक दहानी कराई कि इसको निक्सन को, कि हम नवंबर 1971 में मशरक़ी हिस्सा को अलग कर देंगे। अभी आप ऐसे अय्यूब खान ने निक्सन को ये कहा कि हम कर देंगे 71 नवंबर में। तो क्या इनकी कोई डील हो गई होगी? बिल्कुल डील हुई। इसका पूरा अभी इस तरीके से इसराइल में यानी यरूशलेम में ये सवार कनाल आने की बात कर रहे हैं। तो ये तो आलमी एजेंडा है। ठीक है, मैं समझ गया। चलिए जी, इस तरह तो हम बहुत तवील हो रही है। ये फौज भी तो एक चीज़ है ना। फौज तो उनकी थी ना, फौज तो इंग्रेजों के तरबियत याफ्ता इंग्रेजों के फौज थी। अरे तो आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? हजरत अमीर माविया के ज़माने की फौज यहाँ पर आके भाई वही रहेगी ना। वही तो है, लेकिन उन्होंने उनके इशारा पर चलते रहे। कौन सी फौज आएगी? हमारे फौज हमेशा वो काम किए जो अमेरिका ने या बरतानिया ने कहा, उनके कहने पर। आपकी एक फौज का निज़ाम तरबियत है। अब उस निज़ाम तरबियत में आप चाह रहे हैं कि खुलफा राशिदीन की फ़ौज आ जाए घोड़ों पे बैठ के और वो जनाब अमामे पहने हुए हो। देखिए, मैं आज की दुनिया की बात कर रहा हूँ। आज की दुनिया में 3 करैक्टर हैं। एक करैक्टर है सिराज साहब, सुनिए, सियासतदान, कि जिनका चेहरा आपने अभी बेनकाब किया, ठीक है। दूसरा करैक्टर है फ़ौज और तीसरा करैक्टर है इंतज़ामिया। तो मेरा सवाल सिंपल ये है, और नाजरीन इसमें दिलचस्पी लेना चाह रहे हैं कि चलिए, सियासतदानों के बारे में आपने बता दिया कि हुसैन शहीद सहरवर्दी ने ये कहा कुड़कुड़, तो लियाकत अली खान ने कहा कि आप कुड़कुड़ करते हैं। यानी जहनीत का पता चल गया कि मगरबी पाकिस्तान की ये जहनीत थी, मगरबी पाकिस्तान के सियासतदानों की मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से ये जहनीत थी। और वहाँ महरूमियाँ मौजूद थीं, वहाँ पटसन था, वहाँ कागज़ था, वहाँ और चीज़ें थीं, लेकिन ये सैलाब की वजह से परेशान रहते थे, राइट जी। लेकिन मगरबी पाकिस्तान उनको बोझ समझ रहा था। तो ये जो दो रंगी पैदा हो चुकी थी, और उसी दौरान मार्शल ने अपना काम करना शुरू किया। तनाजुर तो यही बन रहा है ना। अय्यूब खान साहब आ गए, जनरल याहिया आ गए, अब पाकिस्तान को अमली तौर पे 2 टुकड़े किया जाने लगा। तो फ़ौज ने उस वक्त क्या काम किया? फ़ौज ने वो काम किए जो आलमी एजेंडा था। मैं आपको बता देता हूँ, जब इनको पहले से इन्होंने तहैया कर लिया कि मशरक़ी पाकिस्तान को अलग करना है, तो उनको नहीं चाहिए था कि यही खान इलेक्शन कराएं। जब आपको अलग ही करना था तो इलेक्शन नहीं कराते, मिल बैठ के उसको अलग कर देते। लेकिन असल एजेंडा ये था कि अगर वहाँ इस तरीके से मिल बैठ के उसको अलग कर दिया जाता तो मशरक़ी पाकिस्तान की जो इस्लामी क़यादत वहाँ उरूज की तरफ जा रही थी। चले ये तो समझ गया, मैं समझ गया ना। तो उनको कैसे रुकते, इसीलिए ये एक ड्रामा था। आलमी साजिश में रंग भरने के लिए फौज ने उनका काम आसान कर दिया। ये हो गया। उन्होंने अगर वो लड़ाई, वहाँ के मुसलमान जी, वहाँ के पाकिस्तानी जो सच्चे पाकिस्तानी थे जी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने दामे दरमे सुखने हर तरीके से पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की। और एक नारा उन्होंने दिया, पाकिस्तान अगर मौजूद रहेगा तो हमारा ईमान मौजूद रहेगा, हमारे इस्लामी तहज़ीब मौजूद रहेगा,
ورنہ ہم ہندو کے الغار میں آ جائیں گے، وہ 80% ہوں گے اور ہم 20% ہوں گے. ہم ہندوستان کے نرگے میں ہوں گے اور ہندوستان کے مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر تو سکتے. یہ جو آپ لوگوں نے لڑائی لڑی، جی، لیکن یہ ہمارے بھائیوں سے ہی تو لڑ رہے تھے آپ وہاں پر. وہاں بھائیوں کے مسئلہ نہیں تھا، وہاں یعنی ہر شعبہ زندگی میں کمیونسٹ آگے بڑھ رہے تھے. یعنی لبرلزم، کمیونزم کے نام پر وہ کسی بھی طرح اسلام کو قبول کرنے کے لیے، اسلامی نظام آئیڈیالوجی کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. وہ اس طریقے سے خار تھے. وہ تو ہمیں آپ کا اپنا تعلق بھی ایک تنظیم سے رہا، جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے پاکستان کو بچانے کی آخر وقت تک جدوجہد میں شامل رہے. تو میں چاہوں گا کہ وہ جو قربانیاں تھوڑی سی بتائیں. اسلامی چھاتر سنگھ وہاں جب تشکیل پائی، اسلامی چھاتر سنگھوں کو، یہ تو بنگالی میں نام ہوا نا؟ بنگالی میں ہے اس وقت. ابھی نئے نام جو ہے اسلامی چھاتر شیور، چھاتر کیمپ، یعنی طالب علموں کے کیمپ کے نام یعنی سے طالب علموں کی تنظیم. تو یہاں اس کو اسلامی جمعیت طلبہ کہا جاتا تھا. اچھا، اردو میں اسلامی جمعیت طلبہ. جی جی، پاکستان میں اسلامی جمعیت طلبہ، یعنی طلبہ کی وہ تنظیم جو اسلامی سوچ رکھتی ہے. جی جی. تو ہم نے الحمدللہ ان کے ہر محاذ پر ان کے ساتھ ہم مقابلہ کر رہے تھے. ہم گلی گلی، کوچہ کوچہ اور مسجد میں جا کر لوگوں کو سمجھاتے تھے اور لٹریچر تقسیم کرتے تھے. ہماری ان کے ساتھ نظریتی کشمکش آپ نے تھی. کیا عملی طور پہ کیا کام کیا؟ عملی طور پر تو اس سے پہلے ہم دیکھیں اب آ گئی انڈیا کی فوج، جب انڈیا کے فوج آ گئی تو پھر مکتی بانی بن گئی. جی جی، پھر ایک سوچ کے مطابق یہ ہمیں پتہ نہیں بڑوں نے کس بنیاد پر کی ہے، جماعت اسلامی نے البدر تشکیل دی. البدر؟ جی، جماعت اسلامی کی تنظیم. جی جی، جماعت اسلامی نے البدر نام کے ایک یعنی مدافعاتی تنظیم، یعنی جو مزاحمت کر رہی تھی جی اس میں انڈین فوج دینے کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے بنائی گئی، اس کا نام البدر تھا. لیکن کچھ اور تنظیمیں بھی تو تھیں. اور تنظیمیں تھی یہ رضاکار مسلم لیگ، کنونشن مسلم لیگ نے رضاکار بنائی. اس کا سربراہ یہ صلاح الدین قادر چودھری. اچھا، جن کو ابھی پھانسی دی ہے، ان کی تنظیم بھی تھی. جی جی. اور البدر کے جو سربراہ جو تھے وہ متین الرحمان نظامی صاحب تھے. کس کے سربراہ تھے وہ البدر کا سربراہ تھے. البدر کے جب یہ نوجوان تھے. جی جی، متین الرحمان. تو ان پہ یہ الزامات اس لیے لگائے گئے ہیں کہ وہ صلاح الدین پہ اس لیے لگایا کہ اس کی تنظیم رضاکار تھی اور متین الرحمان نظامی البدر تھے. یہ دونوں تنظیمیں بہت فعال تھیں. ایک نام اور مجھے یاد پڑتا ہے، وہ میں بتاتا ہوں. ایک دوسرا جو الشمس، وہ اردو بولنے والوں نے بنائی تھی. اس کا سربراہ کون ہے وہ مجھے معلوم نہیں. اردو سے مراد بہاری کے طالب علموں کی یا مزاحمتی جو تحریک تھی، تنظیم تھی، وہ الشمس تھی. شراز صاحب، اس وقت آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ دیکھیں پورا جو مشرقی پاکستان ہے اس کی ایک سوچ جو ہے وہ علیحدگی کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جب سوچ علیحدگی کی طرف جا رہی ہے اور آپ لوگوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ ہتھیلی پہ رکھ کے آپ اس پاکستان کو بچانے کے لیے ہندوستان کی فوج کے ساتھ اور مکتی باہنی کے ساتھ مقابلے پہ آ جاتے ہیں، تو آپ کو اپنا مستقبل کا خیال نہیں آیا؟ ہمیں اس بات پر یقین تھا کہ 313 نے 1000 کے ساتھ مقابلہ کیا بدر کے میدان میں. ہم اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، یا تو ہم شہید ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، یا اللہ کے دین کو غالب کریں گے. اور ہمارے تو کبھی بھی خواب میں نہیں تھا کہ ہمارے اوپر ہندو کبھی بھی غالب آ سکتا ہے. تو اس لیے کسی بھی البدر ہو، رضاکار ہو، یعنی یہ ہمارے جو وہاں مزاحمتی جو یہ تنظیمیں تھیں، کسی کو یقین نہیں تھا کہ ہندوستان مداخلت کر کے ہمارے ملک کو ہم غالب کیا جائے گا. آپ نے کیا قربانی دی؟ تھوڑا سا اس کا بتائیں نا. میں نے تو کتاب پڑھی ہے، ایک کتاب میرے پاس دیکھیے جی، یہ موجود ہے. یہ خود بنگالی ہیں، ڈھاکہ یونیورسٹی راجشاہی کے پروفیسر سجاد حسین صاحب. اس کے اندر سجاد صاحب نے اپنی ساری سٹوری، ان کو پھر گرفتار بھی کر لیا تھا، تشدد کا، یہاں تک کہ ان پہ قتل کا الزام لگا. یہ کتاب ہے شکست آرزو. اور جن لوگوں نے نہیں پڑھی ہے، میں چاہوں گا کہ اگر مشرقی پاکستان کو سمجھنا ہے ایک بنگالی کی زبان سے سمجھیں. تو یہ کتاب جب میں پڑھ رہا ہوں تو اس کتاب میں صاف یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ہندو نے کس طریقے سے سازش کی محرومیوں کو، اور اس میں قربانیوں کا بھی بتایا ہے کہ جو پاکستان کو بچانا چاہ رہے تھے ان کی قربانیاں کیسے. میں آپ سے عرض کروں، میری ڈیوٹی پر یہ تھی کہ ہمارے یہاں کے دریائے ہالدہ نام ہے، اس کے وہاں بہت بڑا پل ہے، اس کے نگرامانی کرنا.
अच्छा, हम चूंकि हाँ वहाँ पर आप उसकी निगरानी पे थे। जी जी, वहाँ तैनात किया कि भाई तुम दूर दूर तक मुक्ति बाहिनी के ताकुब करना, कहाँ कहाँ उनके कैंप कहीं उनके नकल हरकत पर। अच्छा, एक ग्रुप तो ये हो गया, छोटा खटखा था तो और आप- बच्चा था, अल्लाह। तो इसलिए मैं हर जगह में जा सकता था, लोग अंदाजा नहीं कर सकते थे मैं क्या कर रहा हूँ, समझ तो गए ना? आप उनकी रिपोर्ट यहाँ के करते बिल्कुल, थे। मैं आकर कहता वो उनके वहाँ कहाँ तक पहुँचे, किस जगह अच्छा। में वो पड़ाव डाला, कहाँ वो रह रहे हैं। तो आप बता रहे थे मुझे कि ये जो अलबदर के नौजवान थे या अलशम्स के थे और आपके अलरज़ाकार वाले थे, इनको तो रेल की पटरियों पर लिटा के वो क्या ये तो कहते थे? 71 के बाद, ये 16 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। हाँ 16 दिसंबर तक हमारे आवाम ने मुक्ति बाहिनी को देखे ही नहीं है। अच्छा। वो तारीखे के अंधेरे में आते थे, कार्रवाई करते थे, कार्रवाई करके चले हम तो जाते। हर गली कोचा पर हम गालिब थे। और 17 दिसंबर को 17 दिसंबर को ये जो कैसे वाकया हुआ? क्या हुआ हुआ, वाकया फौज ने हमें कोई इत्तला नहीं दी। 17 दिसंबर को क्या वाकया हुआ? उन्होंने सरेंडर कर दिया और फौज इंडिया के ये तहवील में चली गई। ये जनरल नियाजी जी जी, उन्होंने औरोरा के सामने और ये तो ये कहता था कि हम आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। डरा ही नहीं भाज, वो उनको तो पहले एजेंडा था ना कि हम एक ड्रामा रचाएंगे, ड्रामा करके 9 महीने के अंदर अंदर उन्होंने हथियार डाल दिया। उन्होंने सिर्फ हमारे साथ एक एहसान ये किया है कि हमारे जो नाम थे, लिस्ट थे, रजिस्टर थे, वो उसको उन्होंने ज़ाय किया कि हम, वरना लाखों के तादाद में वहाँ नौजवान शहीद हो जाते। मैं कम से कम 10 हिजरतें की वहाँ, इस जगह से उस जगह में, उस जगह में से उस जगह में। इसमें कोई शक नहीं है सिराज साहब जी। कि आपने जी और 10,000 अलबदर, जी। अशम्स, अलरज़ाकार और इस जैसी और तंजीमों ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और इसको मैं कंक्लूड करने के लिए 2 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मजमूई तौर पर सुकूते ढाका या सुकूते मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से 30 मिनट का एक प्रोग्राम इंतहाई नाकाफ़ी है। इसके अगले हिस्से में हम और बातें करेंगे, लेकिन आज जो हमने गुफ्तगू की, हमारे मोहतरम मेहमान सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप ख़ुद रज़ाकार हैं, आपने वो तमाम मज़ालिम झेले हैं और पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने के लिए अपनी जवानियाँ दाव पे लगाई हैं। और यहाँ पाक फ़ौज में भी 2 चीज़ें हैं, पाक फ़ौज की आला क़यादत का किरदार और पाक फ़ौज के सिपाही का किरदार। तो पाक फ़ौज के सिपाही का किरदार नाकाबिले फरामोश है। पाकिस्तान में जब ये ख़बर फैली कि पाकिस्तान की फ़ौज ने हथियार डाल दिए हैं, तो दरहकीकत जनरल नियाज़ी ने हथियार डाले थे और जो फ़ौजें मुख्तलिफ़ महाज़ों पे बरसरे पैकार थीं, वो 3, 4 और 5 रोज़ तक उन तक ये इत्तला ही नहीं पहुंची कि जनरल नियाज़ी ने हथियार डाल दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान की नौकरशाही और हुकूमत का ये फ़ैसला पूरे पाकिस्तान को, मुत्तहिदा पाकिस्तान को 2 लख्त करने का सबब बन गया। अगला हिस्सा ज़रूर देखिएगा जिसमें हम सियासतदानों के मज़ीद किरदार पे गुफ्तगू करेंगे। आपका हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान नजीब अय्यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।